for being here on a very short notice today. The information that I'm about to share with you, I'll just first of all be reading a prepared statement, and thereafter some technical details will be explained to you about the incident that we're talking about. And after that, if there are any questions, we'll be taking them on. On 9th of March 2022, at 18:43 hours, that is 6:43 p.m., a high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defense Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu at 18:50 hours, that is 6:50 p.m. And when it fell, it also damaged some civilian property. Thankfully, no loss or injury to human life was caused. Pakistan Air Force continuously monitored the complete flight path of the flying object from its point of origin near Sirsa in India till its point of impact near Mia Channu. And Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. It is important to highlight that flight path of this object endangered many international and domestic passenger flights, both in Indian and Pakistani airspace, as well as human life and property on ground. Whatever caused this incident to happen, it is for the Indians to explain. It nevertheless shows their disregard for aviation safety and reflects very poorly on their technological prowess and procedural efficiency. The incident could have resulted in a major aviation disaster as well as civilian casualties on ground. Pakistan strongly protests this flagrant violation and cautions against recurrence of any such incident in future. Now, I would like to call upon Air Vice Marshal Tariq Zia to explain the technical details of the incident. Sir. Thank you, General Baba. Thank you. Assalamu alaikum, gentlemen. I'll go over the details of the incident which happened yesterday. During our routine surveillance yesterday on the 9th of March at 18:43 hours, we picked up high-speed object close to Sirsa. The initial pickup was 104 kilometers inside the Indian territory from the closest part of the international border. This object was picked up at high altitude, which was around 40,000 feet, and it was traveling at speed in excess of Mach 2.5 and ultimately ending up at Mach 3. The initial course of this projectile was on a southwesterly heading, and it appeared to initially go towards the Mahajan field firing ranges, which is southwest of Suratgarh at this place. However, once it had traveled around 70 to 80 kilometers on this heading, it took a right track change while maintaining the same altitude and speeds and started to head northwest towards the Pakistani airspace. Pakistan Air Force air defense system had a solid and continuous tracking of this projectile right from its first pickup till it faded out, and I'll talk about it a little later.
So on a northwesterly heading, this track crossed the international border into Pakistan, crossed over close to Harunabad, south of Bahawalpur, on the same parameters, and ultimately it faded out at a time of 1850 Pakistan Standard Time, close to near Jannu. Total distance that it traveled inside Pakistan was 124 kilometers. Total time from pickup till its impact on the ground was 6 minutes and 46 seconds. However, the time that it stayed in Pakistani territory was 3 minutes and 44 seconds. While we have recovered the debris and we are continuously doing the forensic analysis of this object, we can so far deduce that it was a supersonic missile, an unarmed missile, and it was launched from the ground. So it was a surface-to-surface missile. Details are yet to come, and we will ascertain the type subsequently. Thank you very much. If there are any questions, we'd like to take. جی متین ہے جی ٹی وی سے کہ اے وی ایم صاحب نے بھی کہا کہ یہ سپر سونک میزائل تھا، تو آپ کا انالیسز، ایئر فورس کا انالیسز، ساری انفارمیشن کے تناظر میں یہ بتائیے کہ یہ کوئی واز اٹ اے پلانڈ ایکٹیویٹی اور اٹ واز سم ہاؤ inadvertently entered into Pakistan. It was a deliberate attack, as you earlier protested strongly. And second thing is کہ اس قسم کے مستقبل میں بھی ہندوستان کی جانب سے پہلے پاس میں بڑے اشتعال انگیز بیانات آتے رہے ملٹری لیڈرشپ سے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ میزائل آ گیا ہے، فیوچر میں ہماری اس قسم کی چیزوں سے مقابلہ کرنے کی کیا پلاننگ ہے؟ دوسرا، اگر آپ اجازت دیں، پولیٹیکل سچویشن نیشنل ڈیفنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے، تو اگر آپ اس پہ بھی جواب دے دیں کہ اس ملٹری از ود دی پرائم منسٹر. تھینک یو. So I limit myself to this particular topic right now. جیسا میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتایا کہ whatever caused this incident, it is for India to explain. Being a responsible nation, ہم اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اشتعال انگیزی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر رہے. دیر از اے لاٹ آف ایکسپلینیشن دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. ہماری اپنی بھی ڈیٹیلڈ انکوائری ابھی چل رہی ہے، وی اسٹل لوکنگ انٹو تھنگس، فورینزکس ہو رہے ہیں. اس وقت تک جو ہم نے آپ کو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جیسا کہ وی ایم صاحب نے بتایا کہ اٹ واز اے سپر سونک flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. It was certainly unarmed. So whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. That is where I will stop right now. As far as ہماری preparations کیا ہیں، جیسے آپ کو وائس مارشل صاحب نے بتایا کہ right from its point of origin یہ پاکستان انڈیا انٹرنیشنل بارڈر سے 100 کلومیٹر اندر تھا انڈیا میں، بٹ وہاں پہ بھی ہم نے اس کو پک کر لیا رائٹ فرام دا اسٹارٹ. وی کنٹینیوسلی کیپٹ مانیٹرنگ اینڈ دا مومنٹ اٹ اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اے ٹرن ٹورڈس دا پاکستانی ٹیریٹری، اسی وقت جو بھی ہمارے ٹیکٹیکل اور ٹیکنیکل ایکشنز تھے ایس او پیز کے مطابق وہ ان پلیس ہو گئے تھے. ٹوٹل جو اس کا ٹائم تھا جو یہ پاکستانی ٹیریٹری کے اندر رہا وہ 3 منٹ اور تقریباً 24 سیکنڈ تھا، اور اس دوران جو ایکشنز کرنے تھے وہ ہو گئے تھے. وی ایگزیکٹلی نیو دا پوائنٹ آف امپیکٹ. اس سے تھوڑی دیر بعد جو قریب ترین ہماری جو ملٹری فارمیشن تھا اس کی فورسز وہاں پہ پہنچ گئی، اور اس کے بعد جو فردر اس کو ریٹریو کیا گیا اور پھر ایئر فورس نے اس کو آگے ٹیک اوور کر لیا. سو ایکشنز، رسپانس، ایوری تھنگ الحمد للہ اٹ واز پرفیکٹ. وی ڈیٹیکٹڈ اٹ آن ٹائم اینڈ وی کوڈ ٹیک کیئر آف دیٹ. آپ نے جو آخر میں بات کی، میں آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس طرح کی چیز میں آپ یہ بات کریں گے. میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا. اینڈ آئی ووڈ اگین ریکویسٹ
کہ اس کے اندر ان نیسسریلی نہ اسپیکولیٹ کیا جائے اور نہ ہی اس چیز کے اندر کسی قسم کی ان نیسسری ڈسکشنس کی جائیں. وہی ہمارے سب کے لیے اچھا ہے. اینڈ آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دس اینی مور. تھینک یو. اینی ادر کوشچن ریلیٹڈ ٹو دس؟ جی